बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटी सी बात कहने लगी हूँ। बात तो छोटी है लेकिन उन बहनों के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चों को रोने पर ना मारो, इसलिए कि 4 माह तक रोना ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है और उसके बाद 4 माह का रोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और उससे अगले 4 माह का रोना वालिदैन के लिए दुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उस बच्चे से फरमाता है कि जा और अपने बाप का बाजू बन जा, मगर जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला उस बच्ची से मुखातिब होकर फरमाता है कि मुझे कसम है अपनी ज़ात की, आज से मैं खुद तेरे बाप का बाजू हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको नेकी की हदायत दे और अपने नेक बंदों में शामिल करे। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहल वयाल को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल कसस की आयत नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनसे अलग एक तरफ 2 औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर न निकाल ले जाएं, और हमारे वालिद एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। इसकी तफसीर है, ये मकाम जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे थे, अरबी रवायात के मुताबिक खलीज अक़बा के गरबी साहिल पर मकना से चंद मील बजानिब शमाल वाक़या था। आजकल उसे अलबिदा कहते हैं और वहाँ एक छोटा सा कस्बा आबाद है। मौलाना मौदूदी फरमाते हैं, मैंने दिसंबर 1959 में तबूक से अक़बा जाते हुए इस जगह को देखा है। मकामी बाशिंदों ने मुझे बताया कि हम बाप दादा से यही सुनते चले आए हैं कि मदियन इसी जगह वाक़या था। यूसिफोस से लेकर बर्टन तक कदीम और जदीद सयाहों और जोग्राफिया नवीसों ने भी बिलमूम मदियन की जाय वकू यही बताई है। इसके करीब थोड़े फासले पर वो जगह है जिसे अब मगायर शुएब या मगारात शुएब कहा जाता है। इस जगह समुदी तर्ज की कुछ अमारात मौजूद हैं और इससे तकरीबन मील 1.5 मील के फासले पर कुछ कदीम खंडर हैं जिनमें 2 अंधे कुएं हमने देखे। मकामी बाशिंदों ने हमें बताया कि यकीन के साथ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे यहाँ रिवायत यही है कि इन दोनों में से एक कुआं वो था जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों को पानी पिलाया है। यही बात अबुल फिदा मुतवफ़ी 732 हिजरी ने तकवीमुल बिल्दान में और याकूत मौजमुल बिल्दान में अबू जैद अंसारी मुतवफ़ी 216 हिजरी के हवाले से लिखी है कि उस इलाके के बाशिंदे इसी मकाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस कुएं की निशानदेही करते हैं। इससे मालूम होता है कि ये रवायात सदियों से वहाँ के लोगों में मुतवारिस चली आ रही हैं और इस बिना पर एतमाद के साथ कहा जा सकता है कि कुरान मजीद में जिस मकाम का जिक्र किया गया है वो यही है। आयत में लफ्ज़ है, हमारे वालिद एक बूढ़े आदमी हैं, यानी हम औरतें हैं। इन चरवाहों से मुज़ाहमत और कशमकश करके अपने जानवरों को पानी पिलाना हमारे बस में नहीं है। वालिद हमारे इस कदर सन रसीदा हैं कि वो खुद ये मुशक्क़त उठा नहीं सकते। घर में कोई दूसरा मर्द भी नहीं है, इसलिए हम औरतें ही ये काम करने निकलती हैं और जब तक सब चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले नहीं जाते, हमको मजबूरन इंतज़ार करना पड़ता है। इस सारे मजमून को इन खवातीन ने सिर्फ एक मुख्तसर से फिक्रे में अदा कर दिया, जिससे उनकी हयादारी का अंदाजा होता है कि एक गैर मर्द से ज्यादा बात भी न करना चाहती थी, मगर ये भी पसंद न करती थी
کہ یہ اجنبی ہمارے خاندان کے متعلق کوئی غلط رائے قائم کر لے اور اپنے ذہن میں یہ خیال کرے کہ کیسے لوگ ہیں جن کے مرد گھر بیٹھے رہے اور اپنی عورتوں کو اس کام کے لیے باہر بھیج دیا۔ ان خواتین کے والد کے متعلق ہمارے ہاں کی روایت میں یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن قرآن مجید میں اشارتاً و کنایتاً بھی کوئی بات ایسی نہیں کہی گئی جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ وہ حضرت شعیب ہی تھے۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام کی شخصیت قرآن میں ایک معروف شخصیت ہے۔ اگر ان خواتین کے والد وہی ہوتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ یہاں اس کی تصریح نہ کر دی جاتی۔ بلا شبہ بعض احادیث میں ان کے نام کی تصریح ملتی ہے، لیکن علامہ ابن جریر اور ابن کثیر دونوں ان پر متفق ہیں کہ ان میں سے کسی کی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے ابن عباس، حسن بصری، ابو عبیدہ اور سعید بن جبیر جیسے اکابر مفسرین نے بنی اسرائیل کی روایات پر اعتماد کر کے ان بزرگ کے وہی نام بتائے ہیں جو تلمود وغیرہ میں آئے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس میں شعیب کی تصریح منقول ہوتی تو یہ حضرات کوئی دوسرا نام نہ لے سکتے تھے۔ بائبل میں ایک جگہ ان بزرگ کا نام روائل اور دوسری جگہ ینترو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ مدین کے کاہن تھے۔ خروج باب 2 آیت 6 اور 18، باب 3 آیت 1، باب 18 اور آیت 5۔ تلمودی لٹریچر میں روائل، یترو اور حباب 3 مختلف نام بتائے گئے ہیں۔ موجودہ زمانے کے علماء یہود کا خیال ہے کہ یترو ہز ایکسیلنسی کا ہم معنی لقب تھا اور اصل نام راویل یا حباب تھا۔ اسی طرح لفظ کاہن یعنی کوہن میدیان کی تشریح میں بھی علماء یہود کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اس کو پروہت یعنی پریسٹ کا ہم معنی بتاتے ہیں اور بعض رئیس یا امیر یعنی پرنس کا۔ تلمود میں ان کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کے ہاں ان کی آمد و رفت تھی اور وہ ان کے علم اور اصحابت رائے پر اعتماد رکھتا تھا، مگر جب بنی اسرائیل کا اتصال کرنے کے لیے مصر کی شاہی کونسل میں مشورے ہونے لگے اور ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دینے کا فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے فرعون کو اس غلط کام سے روکنے کی کوشش کی، اسے اس ظلم کے برے نتائج سے ڈرایا اور رائے دی کہ اگر ان لوگوں کا وجود آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے تو انہیں ان کے باپ دادا کے ملک کنعان کی طرف نکال دیجیے۔ اس پر فرعون ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے انہیں ذلت کے ساتھ اپنے دربار سے نکلوا دیا۔ اس وقت سے وہ اپنے ملک مدین ہی میں اقامت گزین ہو گئے تھے۔ ان کے مذہب کے متعلق قیاس یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ بھی دین ابراہیمی کے پیرو تھے، کیونکہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اسی طرح وہ مدیان بن ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ یہی تعلق غالباً اس کا موجب ہوا ہوگا کہ انہوں نے فرعون کو بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے روکا اور اس کی ناراضی مول لی۔ مفسر نشا پوری نے حضرت حسن بصری کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان آدمی تھے، حضرت شعیب کا دین انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تلمود میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مدیانیوں کی بت پرستی کو اعلانیہ حماقت قرار دیتے تھے، اس وجہ سے اہل مدین ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 24، یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ آیت نمبر 25، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ اس سے سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، حضرت عمر نے اس فقرے کی یہ تشریح کی ہے کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا منہ گھونگھٹ سے چھپائے ہوئے آئی
ان بے باک عورتوں کی طرح درانہ نہیں چلی آئی جو ہر طرف نکل جاتی اور ہر جگہ جا گھستی ہیں۔ اس مضمون کی متعدد روایات سعید بن منصور، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن المنذر نے معتبر سندوں کے ساتھ حضرت عمر سے نقل کی ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے عہد میں حیا داری کا اسلامی تصور جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے ان بزرگوں نے سمجھا تھا، چہرے کو اجنبیوں کے سامنے کھولے پھرنے اور گھر سے باہر بے باکانہ چلت پھرت دکھانے کے قطعاً خلاف تھا۔ حضرت عمر صاف الفاظ میں یہاں چہرہ ڈھانکنے کو حیا کی علامت اور اسے اجانب کے سامنے کھولنے کو بے حیائی قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات بھی شرم و حیا ہی کی وجہ سے انہوں نے کہی، کیونکہ ایک غیر مرد کے پاس اکیلی جگہ آنے کی کوئی معقول وجہ بتانی ضروری تھی، ورنہ ظاہر ہے کہ ایک شریف آدمی نے اگر عورت ذات کو پریشانی میں مبتلا دیکھ کر اس کی کوئی مدد کی ہو تو اس کا بدلہ دینے کے لیے کہنا کوئی اچھی بات نہ تھی، اور پھر اس بدلے کا نام سن لینے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عالی ظرف انسان کا چل پڑنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس وقت انتہائی اضطرار کی حالت میں تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں یکا یک مصر سے نکل کھڑے ہوئے تھے، مدین تک کم از کم 8 دن میں پہنچے ہوں گے، بھوک پیاس اور سفر کی تکان سے برا حال ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ فکر ہوگی کہ اس دیار غیر میں کوئی ٹھکانہ میسر آئے اور کوئی ایسا ہمدرد ملے جس کی پناہ میں رہ سکیں۔ اسی مجبوری کی وجہ سے یہ لفظ سن لینے کے باوجود کہ اس ذرا سی خدمت کا اجر دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانے میں تعامل نہ کیا۔ انہوں نے خیال فرمایا ہوگا کہ خدا سے ابھی ابھی جو دعا میں نے مانگی ہے اسے پورا کرنے کا یہ سامان خدا ہی کی طرف سے ہوا ہے، اس لیے اب خواہ مخواہ خودداری کا مظاہرہ کر کے اپنے رب کے فراہم کردہ سامان میزبانی کو ٹھکرانا مناسب نہیں ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔